میں اس نقشے کو، اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کر ہی نہیں سکتا کہ کس روحانی ماحول میں ابو طالب نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پڑھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ابو طالب تو پیغمبر اکرم کی طرف سے تھے۔ مجھے بتائیں خدیجہ کی طرف سے وکیل کون تھا؟ تو مورخین نے بتایا کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے ابو طالب وکیل تھے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے صیغے خود پڑھے۔ توجہ ہے دوستو یا نہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے صیغے خود پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جیسا وکیل مل گیا پیغمبر کو، اب اس سطح کا دوسرا کوئی وکیل تھا نہیں خدیجہ کے لیے۔ مومنہ کا نکاح خواں کافر ہو نہیں سکتا تھا، تو خود اپنے صیغے انہوں نے جاری کیے۔ اور رات کا سہانا وقت تھا، اور عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگش کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چڑک رہی تھی، سیارے ستارے محبوب الہی کے شادی کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، انبیاء ما سلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے، فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھیں، قاب قوسین ادنی علی اعلیٰ کا محل تھا، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا، اور خاتم النبیین جیسے دولہا کی نکاح خوانی کے لیے ابو طالب کو بلایا گیا۔ بنی ہاشم کی تلواروں کے زیر سایہ سرکار دو عالم کی بارات روانہ ہوئی۔ توجہ دوستو، بارات روانہ ہوئی، اب وہ ان کی آمد کا نقشہ کھینچنا وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور بیان کو سمیٹتا ہوں کہ دولہا ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نو کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش کدہ نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغا بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا، اور خود اپنی آغوش رسالت کو تکمیل دین اور اتمام ملت کے جلووں سے معمور بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے محل میں ابو طالب کی زیر سرپرستی اللہ کا محبوب دولہا بنا ہوا آیا، اور بارات نے خدیجہ الکبریٰ کے محل میں قدم رکھا ہے، تو تاریخ سے یہ جملے آج تک کوئی مورخ مٹانے کی جرت نہ کر سکا۔ کیا ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی کروڑ پتی خاتون کہ جس کی 500 کنیزیں، جی ارب پتی، پہلے کروڑ پتی تھی، اب جب محمد جیسا ارب پتی مل گیا تو ارب پتی ہو، اب ارب پتی ہو۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ ارب پتی مل گیا، محمد جیسا کون عرب ہوگا؟ وہ عرب پتی ملا، عرب پتی ہوگی۔ توجہ ہے دوستو میرے عزیزو، 35 تولے سونے کی پیٹیاں کمر سے باندھے ہوئے، 500 کنیزیں سر جھکا کے کھڑی ہیں، اور جیسے ہی بارات پہنچی، ملکۃ الانبیاء، اگر سرکار دو عالم شہنشاہ انبیاء تو جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ الانبیاء ایک دم فرماتی ہیں کنیزوں سے، کیا تم نے آج ہمارے محل کی کھڑکیوں پر پردے نہیں لٹکائے؟ اتنا نور اندر آ رہا ہے، کہا شہزادی ہو تو ہم لٹکا چکے ہیں کافی دیر سے۔ کہا پھر یہ سورج کی روشنی چھن چھن کے اندر کیوں آ رہی ہے؟
کہا بی بی ابھی تو صبح صادق کا وقت ہے، سورج تو نکلا ہی نہیں. کہا پھر یہ کیسی روشنی ہے؟ کہا یہ سورج کی نہیں ہے، تیرے دلہا اور اس کے سرپرست ابو طالب کے چہرے کی چمک ہے جسے تیرے پردے روک ہی نہیں سکتے. سنی شیعہ علماء نے جناب ابو طالب کو خطبہ نکاح لکھا ہے کتابوں میں، اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلے جملے ہیں جو ابو طالب کی زبان سے پیغمبر کے نکاح کے خطبے میں زبان اقدس سے نکلے، الحمدللہ رب العالمین. اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے، کیا قرآن نازل ہو چکا تھا؟ نہیں. یہ جملے جو ابو طالب کی زبان سے نکل رہے ہیں، قرآن کا آغاز انہی جملوں سے ہو رہا ہے. قرآن ابھی نازل ہوا ہی نہیں. دو چیزوں میں سے ایک شے ماننی پڑے گی. یا تو یہ مانیے کہ ابو طالب کے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا ابو طالب میں نکاح پڑھوائی کے انعام میں تیرے جملوں ہی سے کتاب کا آغاز بھی کرواؤں گا، اور قیامت تک مسلمان کی ہر نماز کا آغاز تیرے جملوں سے نہ کرواؤں تو اللہ میرا نام ہی نہیں. اور جب تک ہر مسلمان پنجگانہ نماز میں الحمدللہ پڑھتا رہے گا، ابو طالب کا ایمان ابھرتا رہے گا، نکھرتا رہے گا، بکھرتا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو یہ مانیے کہ یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے عبادت میں بھی رکھ دیا، قرآن کا آغاز بھی یہاں سے کرا دیا. یا پھر یہ مانیے کہ قرآن ہے لوح محفوظ میں بند، تو ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے.